اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ کنیز فاطمہ سبیکہ سیدہ گبرانی حسن علی کے نام سے کیا نام وہ ہیں؟ جی آقا اسما ٹھیک ہے آپ؟ جی دہرایا تھا کل جو پڑھایا تھا، کل جو دہرایا تھا لکھوایا تھا دہرایا آپ لوگوں نے، کیونکہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے یعنی بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، خیلی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا تھا جی پہلا قاعدہ کیا بتایا تھا؟ یہ جو ہے وہ دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں چل رہی ہیں سب یہاں پر، کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے تعریف وعریف کے بعد مین چیز کلمے سے بحث ہوتی ہے، تو کلمے کے بارے میں بتایا، کلمے کی قسمیں بتا دیا، کلمے کی کس قسم سے بحث ہوتی ہے علم صرف میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بتا دیا، بڑے ترتیب سے بڑے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آپ کو لگ بھی رہا ہوگا کہ تعریف فائدہ موضوع جب بیان کیا، موضوع میں کہا کہ موضوع کلمہ ہے، تو سوال آئے گا کلمہ ہوتا کیا ہے؟ کلمہ بتا دیا کسے کہتے ہیں، کلمہ کہتے کس کس چیز کو ہیں وہ بتا دیا، اسم فعل حرف کو کہتے ہیں۔ علم صرف کلمے کی کون سی قسم سے بحث کرتا ہے؟ اسم سے اور فعل سے، یہ بتا دیا۔ پھر کلمہ جب بتا دیا تو بتا دیا کلمہ یا جامد ہوتا ہے یا مشتق۔ مشتق اگر ہے، مشتق کو کیوں ضرورت پڑی ہمیں؟ اس سے حروف اصلی اور زائد پہچاننے کا طریقہ پتہ لگتا ہے، کیسے حروف اصلی پتہ لگائیں، حروف اصلی کون کون سے ہیں کلمے میں، کون سے زیادہ ہیں وہ پتہ لگتا ہے۔ جب ہمیں اصلی اور زائد کا پتہ لگے گا تو ہمیں فعل کا باب پتہ لگے گا، باب، کیونکہ ہر فعل کے الگ الگ باب میں الگ الگ معنی ہوتے ہیں، الگ الگ باب میں الگ الگ مثال کے طور پر کیا ہے یہ ذہبہ، اور ایک اسی کو لے کے جائیے باب افعال میں تو یہ ہو جائے گا اذہبہ۔ ذہبہ کے معنی کیا؟ وہ گیا، اذہبہ کے معنی کیا ہوئے؟ وہ لے گیا، وہ لے گیا، وہ گیا، وہ لے گیا۔ فرق نظر آ رہا ہے نہیں؟ ہے وہی زال ہے بے، ہے وہی زال ہے بے، تو اگر باب کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں، الگ الگ باب میں جا کے معنی بدل جاتے ہیں، تو پھر حروف اصلی کو پہچاننا کتنا ضروری ہو جاتا ہے، پتہ لگا؟ کیونکہ حروف اصلی سے پتہ لگے گا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مزید ہے، اس میں 3 حرف اصلی ہیں، یہ ثلاثی ہے، اس میں بھی 3 حرف اصلی ہیں، ثلاثی ہے، اس میں 3 اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں 3 اصلی کے علاوہ ایک زیادہ بھی ہے، تو یہ ثلاثی مزید ہے۔ تو یہ اب مسئلہ یہ آیا کیسے پہچانے اصلی کتنے ہیں زیادہ کتنے ہیں؟ پہلے تو یہ بتایا کلمہ کے حروف اصلی کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں، حروف اصلی کے اعتبار سے، جہاں پہ میں نے لکھوایا تھا نا کلمے کی 6 قسمیں ہیں، بنا وہاں پہ لکھ دیجیے گا حروف اصلی کے اعتبار سے، حروف اصلی کے اعتبار سے کلمے کی 6 قسمیں ہیں، حروف اصلی کے اعتبار سے، یعنی کیا مطلب حروف اصلی کے اعتبار سے؟ یعنی کیا حروف اصلی اس میں کتنے ہیں اس اعتبار سے، اس کی 6 قسمیں، یا تو 3 حرف اصلی ہیں، یا 4 حرف اصلی ہیں، یا 5 حرف اصلی ہیں۔ 3 حرف اصلی تو ثلاثی، 4 حرف اصلی تو رباعی، 5 حرف اصلی تو خماسی۔ پھر دونوں کی 2 قسمیں، اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں تو مجرد، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو مزید۔ اب جب حروف اصلی اور زائد پہچاننے کا طریقہ پتہ لگ گیا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ ثلاثی رباعی اور خماسی ہی ہوتے ہیں، کلمہ فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اور اسم ثلاثی رباعی خماسی بھی ہوتا ہے، تو اب یہ ہے کہ کیا ان اصلی کون کون سے ہیں، اور اگر اصلی ہیں تو اس کا وزن کیسے تولیں گے، اور زیادہ ہے تو ان کا کیا کریں گے اصلی کے علاوہ۔ وہی طریقہ یہاں پر وزن تولنے کا طریقہ، جب ہم وزن تولتے ہیں جیسے ہر کام دنیاوی بھی یا کیسا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے کچھ شرط و شروط ہیں، اس کے لحاظ کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ جب تک وہ لحاظ نہیں کرو گے ان چیزوں کا، جب تک وہ کام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جو رول ہے جو ان کو فالو نہیں کریں گے تو نہیں۔ تو وزن کو تولنے کے 6 رول ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ پہلا کیا بتایا؟ میں مثال سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ نصارہ اسے لکھنا ہوگا آگا؟ نہیں ابھی میں دوہرا رہا ہوں۔ نصارہ جو دہرجہ جعفر مثلا، وہ مثلا کیا بتایا تھا؟ سفر جل۔ کیا بتایا تھا؟ پہلا نیم کیا تھا جب ہم وزن تول دیں گے تو کیا چیز کا؟
حروف اصلی کے مقابلے میں ترتیب سے فعل لام رکھ دیں گے جی، فعل لام رکھ دیں گے، اور اگر 3 اصلی ہیں تب فعل لام رکھ دیں گے. لیکن اگر 3 اصلی سے کچھ 3 اصلی کے علاوہ 3 اصلی نہیں 3 سے زیادہ اصلی ہیں، 3 سے زیادہ اصلی ہیں تو اس لام کی تکرار ہو جائے گی. فعل لام لام، اس میں 3 لام ہو جائیں گے، اس میں 3 لام ہو جائیں گے، فعل 3 لام. تو پہلا نیم یہ تھا کہ حروف جب ہمیں کسی کلمے کا وزن تولنا ہے تو اس کے حروف اصلی کے مقابلے میں فعل لام کو رکھ دیں گے، اور اگر اصلی کے علاوہ 3 اصلی سے زیادہ اصلی ہیں تو لام کی تکرار کریں گے، نہ کہ فے کو ڈبل لائیں یا این کو ڈبل لائیں، نہیں لام کو ڈبل لائیں گے، اور یہ کہلائے گا لام الفعل اول. یہ دونوں اور خماسی میں ظاہر سی بات ہے 3 لام ہو جائیں گے. یہ پہلا رول تھا، نیم تھا، پہلا نیم جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کسی کلمے کے وزن تولتے وقت. دوسرا نیم کیا تھا دیکھیے، میں دوسرا نیم بھی لکھ دیتا ہوں آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں دوسرا نیم یہ تھا جب وزن تول لیں گے. دوسری چیز ہم نے تو اگر پہلا والے کی طرح تھا اس کو ویسے تول لیں گے، لیکن اگر ہمارے کلمے میں اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں، اصلی حروف کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. اگر ہمارے کلمے میں جب اصلی ہی ہو، خالی اصلی ہی حرف ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہے فعل لام، یا اگر 4 حرف اصلی ہے تو ایک اور لام، 5 اصلی ہے تو ایک اور لام. لیکن اگر یہ تو جب اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں تھا، اب اگر اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو جو زیادہ حرف ہے وہ اصلی ہی حرف کی تکرار ہے، اصلی حرف ہی ڈبل ہے، جیسے لام، سین لام میم میں سین لام اصلی ہے، اس یہی لام ڈبل ہے، اسی کی تکرار ہے. یا پھر جو زیادہ حرف ہے وہ اصلی کی تکرار تو ہے، اصلی کی تکرار جی نہیں ہے، اصلی کی تکرار نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ اگر اصلی کی تکرار ہے، زیادہ والا حرف اصلی والے حرف کی تکرار ہے، زیادہ والا حرف اصلی والے ہی کی تکرار ہے، تو پہلا رول تو کیا تھا؟ پہلا والا قاعدہ ترتیب سے فعل لام. پہلے قاعدے کے مطابق فعل لام کو ہم نے ترتیب سے رکھ دیا. اب اس میں زیادہ بھی ہے اور زیادہ حرف اصلی کی تکرار ہے، تو اس کے مقابلے میں جو اصلی حرف ہے وہاں بھی وزن میں بھی اسی کی تکرار کر دیں گے اور حرکت تو وہی دے دیں گے. کیا ہو گیا؟ فعلا. لیکن اگر حرف زائد جو ہے وہ حرف زائد حرف اصلی کی تکرار نہیں ہے، حرف اصلی کی تکرار نہیں ہے. پہلے تو پہلے رول کے تحت ہم نے فعل عین لام. کیا زیادہ ہے یہاں پہ؟ الف زیادہ ہے. الف نہ تو لام ہے، نہ میم ہے، نہ سین. حرف اصلی کی تکرار تو نہیں ہے، نہیں. اس کو وزن میں ایسے کیسے اتار دیں گے؟ ہو جائے گا کیا ہوا؟ فاعلون. آگا نہیں سمجھے پھر سے بتا دیے. یہ والا جس میں تکرار ہے مین اس کی، اور جس میں نہیں ہے دونوں کو پھر سے ایک بار ایکسپلین کر دیا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہم کسی کلمے کا وزن تولتے ہیں تو پہلا نیم کیا ہے؟ حروف اصلی کے مقابلے پہ فعل لام کو ترتیب سے رکھ دیجئے. دوسرا نیم اگر حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے، جیسے سین لام میم اصلی ہے، ایک لام زیادہ ہے، یا سین الف لام میم میں سین لام میم اصلی ہے، ایک الف زیادہ ہے، یا الف زیادہ ہے یا لام زیادہ ہے. تو یہاں پہ کچھ فرق نظر آ رہا ہے. یہاں پر جو زیادہ والا حرف ہے وہ اصلی والے حرف ہی کی تکرار ہے، اصلی والا حرف ہی ڈبل ہے، اصلی والا حرف تکرار ہوا ہے. اور یہاں پر اصلی والا سین لام میم تو تکرار نہیں ہوا، نہ سین تکرار ہے، نہ لام، نہ میم، الف ہے اس میں. تو اس کو تو ایسے کیسے اتار دیں گے؟ لیکن اگر حرف اصلی کی تکرار ہے تو فعل لام میں جون سے اصلی حرف کی تکرار ہو، لام الفعل کی تکرار ہے تو لام الفعل کی تکرار پہ لگا دیں گے. عین الفعل یا عین الفعل کی تکرار ہے نا جی، تو عین الفعل کی تکرار کر دیں گے. تکرار تشدید ڈبل تو ہو جائے گا سلمہ فعلا کے وزن پہ ہے، اور سالم فاعل کے وزن پہ. کیوں؟ کیونکہ الف کو ایسے اتارا. کیوں؟ کیونکہ یہاں اصلی حرف کی تکرار تھوڑی زیادہ والا حرف. سمجھ آیا تبسم میں؟ جی آگا کیا جی. تو یہ دوسرا نیم ہے وزن تولنے کا، دوسرا نیم، دوسرا والا نیم ہے، اس کی رعایت کرنی ہے. اب آئیے تیسرے والے پہ، وہ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے،
یہ تو تشدید کی مثال دی، آپ جل بابا بھی تو دی تھی میں نے مثال، جی ایک جی مثال جی جل بابا بھی دی تھی. جل ضروری نہیں ہے کہ تشدیدی ہو، تکرار کا مطلب تشدید ہی نہیں ہے. دیکھیے اس میں جیم لام بے اصلی ہے، جی جیم آگا لام بے اصلی ہے، ایک بے زیادہ ہے، اور بے اور بے حرف اصلی ہی کی تکرار ہے، تو وزن میں بھی اسی کی طرح تکرار کر دیں گے. فے این لام لام، فے این لام لام، جلببا فعللا. اس میں یہ مت کہنا فے این لام لام میں لام الفعل اول لام الفعل دوم، نہیں، ایک لام زیادہ ہے اس میں، اصلی نہیں ہے. لام الفعل اول لام الفعل دوم تو وہی کہیں گے جہاں اصلی 4 ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ فعل لام لام دیکھ کے مت سمجھنے لگیے گا کہ انہوں نے بتایا تھا حرف اصلی اگر 3 سے زیادہ ہو تو لام الفعل کی تکرار ہوگی، یا لام الفعل تکرار ہے لام اللام اس لیے جو ہے وہ یہ رباعی ہے. نہیں، ثلاثی ہے، جیم لام بے، فعل لام اصلی ہے، ایک لام الفعل زیادہ ہے، اس کو ایسے اتار دیا، جی آگا اس کی تکرار کر دی، اس کی تکرار. لام الفعل کی تکرار تھی نا بے کی، بے لام الفعل ہی تو ہے، اس کی تکرار تھی، اس کو تکرار کر دی وزن میں، تو وزن میں اسی کلمے کی تکرار کر دی جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اب آگے دیکھیے تیسرا، یہ دوسرا نیم تھا. تیسرا کیا ہے؟ جب ہم وزن تولیں گے کس چیز کا خیال کرنا ہے، کیسے تولیں گے وزن؟ جی اب یہ مت کہنا کہ ہم نے کبھی سبزی پھل تو بیچنا تولنا سیکھا نہیں، یہ تولنا سکھا رہے ہیں. ٹھیک، تیسرا وزن جو تیسری بات جو آپ نے کر لی، اس میں کر لی، لیکن نیم کے تحت لکھ اور لیجئے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے تیسرا وزن یعنی فعل نام جو ہے، وزن کے حروف کی حرکت، وزن کے حروف کی حرکت کیا ہوگی؟ اسی حرف والی ہوگی جس کے مقابلے میں وہ ہے، جس کے مقابلے میں وہ ہے. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ کوئی سمجھا اس بات کو؟ سمجھا دیا آگا. وزن کے حروف کی حرکت، بھائی دیکھو فعل نام ہے، ہم نے کہا بلی سمجھ لیا. سالمن، ہم نے کہا سالمن، ہم نے کہا سالمن، ہم نے کہا سلمہ. تو وزن تولنے کا پہلا نیم کیا تھا؟ حروف اصلی کے سامنے یا مثال کے طور پر سلیمہ، یہ 3 کلمے ہیں. وزن تولنے کا پہلا نیم کیا تھا؟ جی بولیے. حروف اصلی کے سامنے فے عین لام، فے عین لام، حروف اصلی کے مقابلے پہ فعل لام کو رکھ دیں گے. رکھ رہا ہوں، فے عین لام رکھا جی. یہ پہلا نیم. دوسرا نیم کیا ہے؟ دوسرا نیم یہ ہے کہ اگر فعل نام اصلی نہیں، اصلی کے اصلی ہے تو فعل نام، اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے اور وہ اصلی کی تکرار ہے تو اسی کی تکرار کر دیں گے، اور اگر تکرار نہیں ہے تو اس کو ایسے کیسے اتار دیں گے. 2 نیم ہو گئے. تیسرا نیم یہ ہے کہ اب ان کی حرکت کیا ہوگی. یہ وزن ہے نا، وزن کے جو حروف ہے فے عین لام، یہاں فے الف عین لام، یہاں فے عین لام، فے 2 عین 1 لام ہے. اب ان کی حرکت کیا ہوگی؟ یہ تیسرا نیم بتاتا ہے. یہ تیسرا والا قاعدہ بتا رہا ہے کہ وزن کے حروف، یہ ہے وزن کے حروف، یہ وزن ہے نا، فے عین لام وزن ہے، ترازو ہے نا، تو وزن کے جو حروف ہے ان کی حرکت اسی حرف والی ہوگی. کون سے حرف والی؟ جس کے مقابلے میں وہ ہے. یہ کس کے مقابلے میں؟ سین کے. سین پہ کیا حرکت ہے؟ زبر. یہ کے مقابلے پہ لام کے، لام پہ کیا حرکت ہے؟ زیر. لام پہ کیا، اس پہ لام کس کے مقابلے پہ؟ میم. اس پہ کیا حرکت ہے؟ زبر. یہاں پہ فے کس کے مقابلے پہ؟ سین کے. سین پہ کیا حرکت ہے؟ زبر. الف ساکن ہے، دے دیجیے سا. لام ہے یہاں پر، لام کے مقابلے پہ عین ہے، اس پہ زیر ہے نا، اسے زیر دے دیجیے. اس پہ تنوین ہے، تنوین دے دیجیے. ایسے ہی فعلا، یہ بتا رہا ہے تیسرا قانون. سمجھ میں آئی بات؟ وزن کے جو حروف ہیں فعل نام،
یا اگر زیادہ والے اتار رکھے ہیں وہ، ان کی حرکت کیا ہوگی؟ ان کی حرکت وہی ہوگی جو اس کے مقابلے والے. دیکھیں اسے کہتے ہیں وزن، اسے کہتے ہیں وزن. تو اسے کیا کہیں گے؟ موزون. وزن یعنی ترازو، موزون جسے تولا گیا ہو، مفعول کے وزن پہ ہے. مفعول موزون، تولا ہوا. یہ چیزیں تلی ہوئی ہیں، یہ چیزیں تلی ہوئی ہیں اس وزن پہ. سمجھ میں آئی بات؟ جی. وزن کے جو حروف ہیں ان کی حرکتیں. تیسرا نمبر کا قاعدہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ وزن کے جو حروف ہیں، کیونکہ پہلے قاعدے کے تحت ہم نے حروف اصلی کے مقابلے فعل لام رکھ لیا، دوسرے قاعدے کے مطابق جو حرف زائد ہیں ان کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا. اگر اصلی کی تکرار تھی تو اس کو اصلی کی تکرار کر دی، زیادہ ایسے ہی تھا تکرار نہیں تھی اس کو ایسے ہی اتار دیا، اور اگر اصلی کے علاوہ زیادہ تھا ہی نہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں، فعل لام. اب تیسرا قاعدہ ہمیں حرکت دینا سکھا رہا ہے. ان کو حرکت کیا دیں گے؟ وہی دیں گے جو اس کے مقابلے والے حرف پہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ سالمہ میں سین پہ زبر ہے پہلے والے حرف پہ اور آپ اس کو زیر دے دیں، نہیں، وہی دیجیے جو اس پہ ہے. تیسرا قاعدہ لکھ لیا؟ جی آگے لکھ لیا. ہاں، مثال یہاں پہ ایسے لکھنا، وزن کے حروف کی حرکت اسی حرف والی ہوگی جس کے مقابلے میں وہ ہے. جیسے سلمہ فعلا، سالم فاعل، سلمہ فعلا. ہیلو. ایسے. جی آ رہی ہے آواز آپ لوگوں کو؟ جی اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ ایسے مت لکھنا جیسے میں نے یہ فعل نام الگ الگ، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے. آپ کا یہ سلمہ بروزن ایسے لکھنا. یا رک جائیے میں مٹا دیتا ہوں، مٹا کے پھر میں خود ہی کر دیتا ہوں. تیسرا قاعدہ ہمیں کیا نیم سکھا رہا ہے؟ یہ سکھا رہا ہے جیسے سلیمہ بر، ایسے لکھے گا سلیمہ بر وزن، یہاں پہ ایسے سلیمہ میں نے اس لیے ایسے لکھ دیتا ہوں، سلیمہ بر وزن فاعلا، سالم بر وزن فاعل، ایسے لکھیے گا فاعل. سلمہ بر وزن فعلا. فعلا. لکھ لیا؟ جی. لکھ لیا؟ مٹا دوں؟ جی مٹا دیجیے. جیسے یہ اس کے آگے لکھیے گا، اس کے آگے لکھیے گا مگر، مثال سے آگے لکھیے گا مگر، اگر آواز بہت کٹ رہی ہے. ابھی آپ کے لیے کٹ رہی ہے، سب کے لیے کٹ رہی ہے؟ سبھی کے لیے. سبھی کی. اوہو، ٹھیک ہے. ابھی صحیح ہے؟ مگر اگر حرکت کسی قواعد اعلال کی وجہ سے بدل گئی ہو تو اصلی حرکت کی رعایت کی جائے گی. اصلی حرکت کی رعایت کی جائے گی. قواعد اعلال آگے آئیں گے. کچھ قواعد ہیں، جیسے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نارمل انسان کی طرح نہیں ہوتا نا وہ. جو انسان بیمار ہو گیا اس کا مطلب نارمل انسان جیسا نہیں ہے، وہ بیمار ہے. تو اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ علاج کیا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کر دیں گے تو ایسے ہی عربی زبان میں کچھ کلمات صحیح کہلاتے ہیں، وہ صحیح ہیں، ان کا نام ہے صحیح سالم. لیکن کچھ کلمے معتل کہلاتے ہیں. معتل یعنی جن کے اندر حرف علت ہو. تو کلمات کی بیماری کون سی ہیں؟ الف واو یا. وہ الف واو یا انہیں حروف علت کہا جاتا ہے. حروف علت کے اگر لغت میں مانا جا کے دیکھیں تو علت کے معنی ہے مرض. تو یہ تین کلموں میں سے کوئی ایک واو الف یا میں سے اگر کسی کلمے میں ہے اصلی حرف کی جگہ تو وہ کلمہ بیمار ہے.
اسے کہیں گے معتل، جس میں علت ہو، مرض ہو. علاج کے معنی علاج. تو علاج کے کچھ قاعدے قانون ہیں، اس میں وہ جاری کیے جاتے ہیں. کبھی کبھی اس کا علاج حرکت بدل کے کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا علاج اس کی حرکت حذف کر کے کیا جاتا ہے، کبھی کبھی حرف کو حذف کر کے کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا قوالا یقبلو، یہ ہونا چاہیے تھا تقولو. تقولو قل جو کہتے ہیں ہم، اصل میں تھا قول، اصل میں تھا قول، حرف علت تھا. التقاء ساکنین کا قواعد علال میں سے قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دو ساکن ایک جگہ ہوں تو حرف علت گر جائے گا. کیا بچا؟ قل. آپ نے قل سنا ہوگا، قل کہیے. تو یہ علاج ہو گیا اس کا. یہ معتل تھا، اس میں بیماری تھی. کیا بیماری تھی؟ دو ساکن ایک جگہ تھے، حرف علت گر گیا، تو یہ علاج ہوا. تو یہاں پر بات وہ چھوڑیے، حرکت کی ہے. اگر کسی قاعدہ علال کی وجہ سے کسی کلمے کی حرکت بدل جائے تو پھر اصلی کی رعایت کی جائے گی، نہ یہ کہ جو اب ہے. مثلا اصل میں تھا قاوالا، اصل میں کیا تھا؟ قوالا. اس میں بیماری تھی، حرف علت تھا، تو اس کا علاج ایسے کیا تھا. بعد میں سیکھیں گے کہ کیا علاج ہے، کیوں کریں گے اس میں. تو یہ ہو جاتا ہے قالا. کیا ہو جاتا ہے؟ قالا. اب اس کا وزن تولتے ٹائم آپ یہ مت کر دینا فعل عین ہے، یا مثلا اسے کہہ دے کہ بھائی یہ تو الف ہے، لو جی فعلا نہیں. یا مثلا آپ دیکھیے قاف فعل عین لام، یہاں پر اس پہ زبر ہے، یہ ساکن ہے. کبھی آپ کرتے فعلا نہیں، اصل میں کیا تھا؟ قاوالا. اس کی رعایت کی جائے گی. تو آپ کہیں گے قالا بروزن فعلا، یہ مت کہنا فعلا ہے، اصلی حرکت کی رعایت کی جائے گی. دیکھیے جیسے اگر یہ پتہ کیسے کریں گے کہ یہ والا حرف پہ یہ تھا؟ کنیز فاطمہ، میں نے کیا کہا؟ قواعد علال بعد میں آئیں گے جب سمجھ میں آئے گی یہ بات. فی الحال جتنا کہا وہ یاد کیجئے. قواعد علال 10 قاعدے ہیں. علاج یعنی علاج کے 10 قاعدے ہیں. ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے وہاں جا کے سب پتہ لگ جائے گا. اللہم بیر. ٹھیک ہے، جیسے قالا ایسے لکھ لیجیے اور ایسے یاد کر لیجیے. پھر فی الحال قالا بروزن فعلا، فعلا، قالا بروزن فعلا. اب یہاں مت کہنا کاف پہ، کیونکہ فعل عین لام یہاں پہ الف ساکن ہے تو عین کو ساکن کر دیں. آپ کہتے فعل، فعل کر دیں، قالا کر دیں، فعلا کر دیں. کبھی نہیں فعلا نہیں، فعلا. اس میں قوالا تھا، قوالا. اس کی اصلی حرکت کی رعایت کی جائے گی، کیونکہ یہاں واو کو الف سے یہاں پہ اس کا علاج کیا کیا گیا؟ الف سے بدل کے، اس حرف کو بدل کے علاج کیا گیا ہے. جی. تو یہ تیسرا قاعدہ سمجھ میں آئی؟ جی آتا. یا مثال کے طور پر یا مدو، یا مدو، یا مدو. اس میں حرف اصلی کون کون سے ہیں؟ میم دال دال، میم دال دال، میم دال دال. وزن کیا ہے؟ اب یہ مت کرنا یقو کر دیں آپ، کبھی یقو کر دیں نہیں. یمدو اس میں کیا تھا؟ یم دو دو، یم دو دو، دال دو ایک جیسے تھے. اس میں قاعدہ ادغام جاری کر کے اسے ایک دوسرے سے ادغام کر دیا تھا. تو آپ اصل کی رعایت کیجئے. آپ جی یقولو، ہاں آپ کہیں گے یم دو دو بروزن، یمدو بروزن یفعلو. یا اصلی کی رعایت کی جائے گی. اصل کیا تھا؟ یم دو دو، یم دو دو تھا اصل میں، اس کی رعایت کی جائے گی. یم دو دو میں میم ساکن تھا لیکن یہاں پہ میم پہ پیش ہے. وہ قواعد ادغام کی وجہ سے یہ حرکت میں تبدیلی آئی ہے. قواعد علال وغیرہ، یہاں پہ وغیرہ لکھ دیجیے گا کیونکہ یہ قواعد علال تھوڑی ہیں ادغام والے، یہ قواعد ادغام ہے. کہہ رہے ہیں مگر اگر حرکت قواعد علال وغیرہ کی وجہ سے بدل گئی ہو تو اصلی حرکت کی رعایت کی جائے گی. اب یہ اس کی رعایت نہیں ہوگی. جی کہیں گے یمدو بروزن یفعلو، کیونکہ اصل میں تھا یم دو دو، بعد میں اس میں قاعدہ جاری ہو کے حرکت بدلی ہے. ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آیا؟ جی جی آج کے لیے اتنا ہی کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ میں اب یہی بات تمام کرتے. کل کو انشاءاللہ چوتھا قاعدہ، کیونکہ 6 قاعدے ہیں اس کی رعایت کرنی ہے وزن تولتے وقت. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یہ 3 قاعدے آپ لوگوں کو کیا کرنے ہیں؟ لکھنے ہیں، لکھ کے یاد کرنے ہیں. اور الگ الگ کلمات آپ عربی کے قرآن سے، روایتوں سے یا اس سے نکالیے، دعاؤں سے. اور اتنی چیزوں میں نہ گھومے، قرآن میں سے الفاظ نکال لیجئے.
فعل اسم وغیرہ اور ان کا وزن تولنا شروع کیجئے اور ان 3 قاعدوں کی رعایت کیجئے. یا میں دے دوں، لیجئے میں آپ مثلا دیکھ لیجئے یہیں پہ جب تمرین دیکھیں گے، یہ دیکھیے تمرین دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہاں، اس میں ہی کر لیجئے. جو پچھلی تمرین ہے اس میں دیکھ لیجئے گا خروج، خارج، اخراج، ان کا وزن تول لینا. مخرج، خارج، خراج، خراج، مخارج، ان سب کے وزن تول لیجئے گا. قرطاس، قماص، خارج، ان سب کے وزن تولنے کی پریکٹس کر کے 3 قاعدے جاری کرنا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.